کرداروں میں ابن زیاد کا نام سر فہرست آتا ہے کہ جس نے اہل بیت پر مظالم ڈھانے کی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ خاندان اہل بیت سے کینہ رکھنے اور ان کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے خدا نے اسے عبرتناک موت دی۔ ناظرین کرام، ابن زیاد کا پورا نام عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ زیادہ تر لوگ اسے یزید کے جرنیل اور والی کوفہ کے نام سے جانتے ہیں، مگر اس کی پیدائش کیسے اور کہاں ہوئی، اس کی ماں کون تھی اور اس کی پرورش کس کے گھر پہ ہوئی، ان تمام حقائق سے بہت کم لوگ واقفیت رکھتے ہیں۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ عبید اللہ ابن زیاد واقعہ کربلا کے موقع پر والی کوفہ تھا۔ اس سے پہلے وہ والی بصرہ رہ چکا تھا، مگر حسین رضی اللہ عنہ ابن علی نے جب کوفہ کی طرف رخت سفر باندھا تو یزید نے اسے والی کوفہ مقرر کر دیا تاکہ وہ امام حسین کی تحریک کو روک سکے۔ کربلا میں لشکر کشی اور کوفہ میں خاندان اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم اور سر مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گستاخی کرنے کی وجہ سے تمام اہل ایمان کے نزدیک انتہائی قابل نفرت شخص سمجھا جاتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کی کنیت ابو حفص تھی اور اس کی ماں مرجانہ نامی ایک کنیز تھی جس نے بعد میں ایک ایرانی شخص شرویہ سے شادی کی اور عبید اللہ نے اسی کے گھر میں پرورش پائی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی زبان اکثر عربی الفاظ کی ادائیگی سے قاصر تھی۔ لوگ ابن زیاد کو اس کی ماں کی وجہ سے طعنہ دیتے ہوئے ابن مرجانہ کہتے تھے، جو کہ اس کی ناپاک ولادت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا باپ زیاد بن نبیرہ اموی سرداروں اور حاکموں میں سے تھا جو اسلامی تحریکوں کو روکنے میں اپنی قساوت قلبی اور بے رحمی کی وجہ سے مشہور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت بے باک، بے رحم اور کمینہ شخص تھا۔ سیرت نگاروں نے اسے جبار کے نام سے یاد کیا ہے اور عبید اللہ ابن زیاد کے ناپاک امور کا صحرا بھی اس کی اسی کمینی فطرت کے ساتھ جاتا ہے جو اسے اپنے باپ سے ملی تھی۔ ابن زیاد کی پوری زندگی اور اس کے سرکاری عہدے کتابوں میں مذکور نہیں ہیں، البتہ بعض محققین کی رائے کے مطابق بصرہ اور کوفہ کی حاکمیت کا قلمدان اموی حکومت نے اس سے نہیں لیا تھا۔ معاویہ نے زیاد کے مرنے کے بعد عبید اللہ کو خراسان کا والی مقرر کیا۔ معاویہ کے مرنے کے بعد یزید نے اسے بصرہ سے ہٹانا چاہا، مگر بصرہ اور کوفہ کے خراب حالات نے اسے ایسا نہ کرنے دیا۔ ناظرین کرام، جب یزید کو امام حسین کی روانگی کا علم ہوا تو ابن زیاد اور اس کے باپ کی اسلامی تحریکوں کو کچلنے کی شہرت کو دیکھتے ہوئے یزید نے اس ملعون کو والی کوفہ مقرر کر دیا۔ کوفہ کے لوگ چونکہ خطوط اور وفود کے ذریعے نواسہ رسول کو کوفہ بلا رہے تھے اور ان کی بیعت کا وعدہ بھی کر چکے تھے، اور اس ضمن میں مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے قاصد مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا تھا، اور بہت سے لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر چکے تھے۔ ابن زیاد جب کوفہ آیا تو چہرہ چھپا کر اور رات کی تاریکی میں آیا اور لوگوں سے یہ کہا کہ میں حسین ابن علی ہوں، مگر جلد ہی اس کا یہ جھوٹ پکڑا گیا، مگر اس اقدام سے اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا۔ کوفہ آتے ہی اس نے سب سے پہلا کام امام مسلم بن عقیل کی تلاش شروع کروائی اور کوفہ کے داخلی اور خارجی راستے بند کرا دیے اور انہیں دھوکے سے پکڑ کر بعد ازاں شہید کر دیا، یہاں تک کہ ان کے کمسن بیٹوں کو بھی نہ بخشا۔ اس کے اس اقدام سے کوفہ کے لوگوں میں اس کا خوف و ہراس پھیل گیا۔ ابن زیاد کی موت کے بارے میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد اس ملعون کی ساری زندگی دردناک عذاب میں گزری۔ اسے ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ وہ نہ تو سو سکتا تھا اور نہ ہی آرام سے بیٹھ سکتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب سر مبارک امام حسین علیہ السلام کو اس کے پاس لایا گیا تو اس نے اس کی بہت بے حرمتی کی، اور اس نے ہاتھ میں لیا تو اس میں سے چند خون کے قطرے گرے جو اس کی ٹانگ پر گرے اور
بعد میں ناسور بن گئے۔ اس کی وجہ سے یہ پوری زندگی تڑپتا رہتا تھا۔ اس کی موت کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم اشتر نے اسے جنگ میں، جو کہ 10 محرم الحرام 67 ہجری میں ہوئی، اسے عبرتناک موت دی اور اس کمینے کا سر حضرت امیر مختار کو پیش کیا۔ اس کے سر کو کوفہ کے دارالامارات میں رکھا گیا، ٹھیک اسی جگہ جہاں 6 سال قبل نواسہ رسول کے سر کو رکھا گیا تھا۔ اس بد نصیب ابن زیاد پہ رونے والا کوئی نہ تھا، بلکہ اس کی موت پہ جشن منایا گیا۔ عمارہ بن عمیر سے مروی ہے کہ جب ابن زیاد کا سر بما اس کے ساتھیوں کے سروں میں لا کے رکھا گیا تو میں نے دیکھا کہ اچانک ایک سانپ آیا ہے اور سب سروں کے بیچ میں سے ہوتا ہوا ابن زیاد کے ناپاک متنوں میں داخل ہو کر منہ سے نکلا ہے اور غائب ہو گیا۔ ایسا 3 بار ہوا اور یوں خانوادہ رسول امام حسین پر کربلا میں مظالم ڈھانے والا ابن زیاد اپنے انجام کو پہنچا۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔